بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل الأمل وراء المحدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عهده ولوائه وشفاعته المظهر مصباح الله والمنصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولا الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومربدهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء الحسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہیں. ارباب کرم جو ماہ محرم سے مسلسل ذکر ہو رہا ہے، حد المقدور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کے عارف ہو جائیں کہ امام کہتے کس کو ہیں اور امامت کے لازمیں کیا ہے. اس پر اطلاق امامت. ولایت کیا ہے؟ ولایت کی عظمت و اہمیت. مگر یہاں میں نے یہ سوچا کہ جو نوجوان کے ممکن ہے کہ اب اس وقت 30 برس کے ہوں گے، وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہ شیعوں میں دو مسلک کیوں ہیں، ایک اخباری اور دوسرے اصولی. یہ بچے جو نوجوان ہیں وہ ناواقف ہیں
ان کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بزرگ تو ہر بات سے واقف ہیں، اور اگر ان نوجوانوں کے جو بھی بزرگ ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو یہ بتا دیتے کہ اصولی اور اخباری میں کیا فرق ہے، یقیناً جو بچہ کہ نماز پڑھ رہا ہے یقیناً سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے اور عاقل ہونے کے سبب نماز پڑھ رہا ہے، تو اس بات پر بھی غور کرتا کہ یہ اخباری اور اصولی کیا ہے۔ مگر دیکھا ہی گیا کہ ان کے بزرگ بچوں کو یہ نہیں بتائے کہ یہاں پر بائیکاٹ کیوں ہوا اور اصولی اور اخباری کا کیا فرق ہے، تو پھر ہم پر یہ واجب ہوا کہ اب ہم بتائیں کہ کیوں ہمارا بائیکاٹ کیا گیا اور اخباری کہتے کس کو ہیں۔ ایام ازاں میں اس کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ نوجوان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں جوش و جذبہ ہے، جو اظہار جوش و جذبہ ہو رہا ہے، یقیناً علی اور حسین سے ان کو محبت ہے، اور جب علی اور حسین سے محبت ہے تو ان نوجوانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو ولایت اور ماتم علی اور حسین کے خلاف ہیں ان سے براعت کریں، ان سے دوری کریں۔ یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کے سبب اللہ سے قربت حاصل کی جاتی ہے، ایک محبت ولایت اور دوسرے ان کے دشمنوں سے براعت۔ جیسے کہ امام رضا غریب علیہ السلام زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں زری کو تھام کر یہی پڑھا جاتا ہے، اللہم انی اتقرب الیک بحبہم وولایتہم، اللہ میں تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت و ولایت۔ تو پتہ چلا قربت خدا کے لیے محبت اور ولایت لازمی ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو قرب خدا نہیں ہے۔ جب اصولیوں کے پاس ولایت جز ہی نہیں ہے، جب جز ہی نہیں ہے تو قرب خدا نہیں ہے، قرب خدا ہونے کا لازمہ ہے۔ اعلان ولایت نہیں ہوا، اگر آدم ذکر ولایت نہ کرتے ہوتے تو خدا سے قریب نہیں ہوتے۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں خدا بند عالم نے ان کو بھی ولایت سے قریب رکھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف خاتم الانبیاء کے دور میں اعلان ولایت اور ہے اور حکم ولایت اور ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اگر وہ ولایت سے قرب نہ رکھتے تو خدا کی قسم ان پر اطلاق نبی نہیں ہوگا، اطلاق رسول نہیں ہوگا۔ ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب کوئی نبی ہو جائے، کوئی مرسل ہو جائے، مومن ہو جائے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ اولو العزم ہے، نہ مومن ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پھر اسی میں پڑھا جاتا ہے وَعَبْرَوْا مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ وَعَبْرَوْا مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ،
سوائے ان کے یعنی جس کی ذری تھا میں اور جو بھی نائب ہے ان سے میں برات اختیار کرتا ہوں. تو پتہ چلا جب تک نائب کا انکار نہ کرے قرب خدا نہیں. اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ نائب امام کا ہونا ضروری ہے. اب یہ آپ طے کریں خدا کا ہونا ضروری ہے یا نائب امام کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ خدا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ نائبین سے براءت نہ کرے. جس سے براءت کرنا ہے اس کو خمس دے رہے ہیں. جس سے براءت کرنا ہے اسے خمس دے رہے ہیں. کیونکہ خمس کے جو 6 سہام ہیں اس سے آپ حضرات بخود واقف ہیں. وہ 6 2 ہوئے. غریب ہے، یتیم ہے، مسافر ہے، یہ 3 ہوئے. اللہ، رسول، ائمہ، یہ 3 جب جمع ہو جائیں تو 1 ہو، اور وہ 3 جمع ہو جائیں تو 1. اسی طرح 2 حصے ہوئے. تو پتہ چلا خمس میں اللہ بھی ہے. خمس میں اللہ بھی شامل ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ حصہ امام کو جائے گا. اور جب امام کو چلا جائے گا تو یہ مانا جائے گا ہم نے اللہ کو دیا. اللہ کو دیا، دے رہے ہیں امام کو، مانا جا رہا ہے اللہ. دے رہے ہیں اللہ کو، مانا جا رہا ہے اللہ. اور یہاں نائب کو دے رہے ہیں جس سے براءت اختیار کرنا ہے، دوری اختیار کرنا ہے. تھوڑی خشکی رہے گی کیونکہ یہ جب اصولیہ اور اخباری کا فرق بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ایک مجمع میں خشکی طاری ہو جاتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر کریں کیا. نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس بنیاد پر ہمارا بائیکاٹ کیا گیا. اب اس کے بعد نوجوانوں کا فریضہ ہے یا وہ طے کریں کہ کدھر رہنا ہے، ادھر یا ادھر. براءت کرنے والوں کے ساتھ اگر قربت حاصل کریں تو خدا دور ہو جاتا ہے. اب خدا سے قریب ہونا ہے تو ان سے براءت لازمی ہے. کیا کشمکش ہے دیکھیں آپ. نماز کے سبب قربت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نیت کر رہے ہیں نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی 3 رکعت ادا واجب قربت نہیں تو قریب ہو گئے. نماز کے سبب قربت نہیں ہے، روزے کے سبب قربت نہیں ہے، حج کے سبب قربت نہیں، بلکہ محبت و ولایت اور ان کے دشمنوں سے براءت کے سبب قربت. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمہ وقت قلب میں ہوتی ہیں. کیا مروزہ کر رہا ہے خادم غور فرمائے. ہمہ وقت محبت وجود سے جدا نہیں ہوتی، کیونکہ محبت فطرت میں جو چیز ہوتی ہے وہ کسی منزل میں وجود سے جدا نہیں ہوتی. اور یہی 2 ایسے ذرائع ہیں جس سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا المومن الموالی عارف بعلی عابد وإن لم يعبد. مومن موالی وہ ہوتا ہے بظاہر عبادت گزار نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عابد ہے. کیوں عابد ہے؟ کیونکہ تولا و تبرہ کے ساتھ ہے. جہاں تولا اور تبرہ ہوتا ہے وہ مومن کبھی خدا سے دور نہیں ہوتا. درود کا تحفہ پیش کریں محمد. اور ستم یہ ہوا، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ تولا اور تبرہ کو فروع دین میں شامل کر دیا. قائم ہے فروع دین میں. 1 کروڑ بار سن چکے ہیں اساس الاسلام. اساس الاسلام حبنا اہل البیت. اساس اسلام اہل بیت کی اساس بنیاد کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں.
اصل کو تو پتہ چلا محبت اصول میں ہے. جب محبت اصول میں ہے تو اصول ایسی چیز ہے جس میں تقلید نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے، مگر یہی عنوان پر تقریر ہوگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر خدا کی قسم اصولی اور اخباری کے فرق کو جان لیتے، حقیقی مذہب اختیار کر لیتے، تو کبھی کسی منزل میں اصولی کے پاس نہ جاتے، باغیوں کے پاس نہ جاتے. یہ اصولیوں اور باغیوں میں جانے کا سبب نہ آپ اصولی سمجھے نہ اخباری سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. اور اسی لیے سکتہ طاری ہوتا ہے، خاموشی طاری ہو جاتی ہے. محبت اصل میں ہے. اصول دین میں تقلید ہے؟ نہیں ہے تقلید. چلیے اصول دین میں تقلید نہیں ہے. جب اصول دین میں تقلید نہیں ہے تو بھی کرے کیا؟ پہلے محبت کو، تولا کو فروع میں رکھو. جو فروع میں تقلید ہوتی ہے لہذا چلے، ہمیں وہ بھی قبول ہے، ہمیں وہ بھی قبول ہے کہ فروع دین میں تولا اور تبرہ ہے. اور یاد رکھیں مذہب شیعہ میں تقلید غیر معصوم کی نہیں ہے، امام کی ہے. معصوم کی تقلید ہے. جب معصوم کی تقلید ہے، اب آپ فروع دین میں تولا اور تبرہ رکھیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا امام کس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور کس کے چہرے کو دیکھ کر لعنت تبرہ کر رہا ہے، منہ پھیر لے رہا ہے. بس ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہت کافی ہے. مگر تقلید مجتہد کی نہیں ہوتی. کسی منزل میں مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہمارا مذہب رائے پر نہیں ہے. اگر آپ کا ہمارا مذہب رائے پر ہوتا تو پھر مجتہد کی تقلید لازمی ہوتی. ہمارا مذہب رائے پر نہیں ہے. 1 کروڑ بار پڑھ چکے ہیں کہ میرا وہ حبیب ہے اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آئے. تو پتہ چلا پیغمبر اسلام بھی اپنی رائے سے شریعت نہیں دیے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے اور پیغمبر اسلام نے ہم تک پہنچائی ہے. اور اگر پیغمبر اسلام کی شریعت پر اطلاق رائے ہوتا تو ان کے گزر جانے کے بعد وہ شریعت بھی ختم ہو جاتی. کیونکہ رائے ایک ایسی چیز ہے اور دینے والا مر گیا تو رائے بھی ختم ہو گئی. اس لیے خداوند عالم نے اپنی شریعت و دین کو باقی رکھنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے شریعت کو میں نافذ کروں گا. تم اس وقت تک نہیں کہنا جب تک کہ میرا حکم نہ آئے. جب میں کہہ دوں کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ تو کہنا لا الہ الا اللہ. اور اگر میں نہ کہوں تو پھر وہ شریعت نہیں ہے. کیوں کہ شریعت جو نافذ کرتا ہے اسی کے اختیارات میں ہوتا ہے کہ منسوخ کرے، جو ناسخ کرتا ہے اسی کے اختیارات میں منسوخ. تو دیگر جو پیغمبر گزرے ہیں، اولو العزم گزرے، ان کی شریعتوں کو خداوند عالم نے منسوخ کیا. کیوں؟ خداوند عالم نے شریعت کو نافذ کیا. خدا کہہ رہا ہے میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو ناسخ کروں، چاہوں تو منسوخ کر دوں. اسی طرح اب یہ دلیل پیش کر کے کہتے ہیں جیسے کہ بھائی دور ما سبق کے اولو العزم کی شریعت منسوخ نہیں، بس اسی طرح مجتہد کا بھی فتویٰ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے وہ شریعت نافذ کرنے والا اللہ تھا، اس کا اختیار ہے، خادم نے حد کر دی سمجھانے کی کہ اگر پیغمبر اسلام بھی اپنی رائے دیتے تو وہ بھی ختم ہو جاتی. پیغمبر اسلام کی بھی رائے نہیں. درود کا تحفہ پیش کریں اللہ اکبر. بس اب یہاں سے
یہ معروضہ کرنا چاہتا ہے خادم. اول نعمت حلالی ہونا ہے. اول نعمت حلالی. نعمات کی طولانی فہرست ہے، اس پر بھی اطلاق ہے، نعمت ہے. جیسے کہ عبادتیں خدا کی قسم نعمت، یہ بھی نعمت ہے. اولاد نعمت، والدین نعمت، بھائیاں نعمت، بہنیں نعمت. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے ایک منزل ایسی آئی کہ خداوند عالم نے ان نعمتوں کو سوخت کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. کہا نہیں، یہ نہیں تو کچھ نہیں. جیسے کہ ایک عمل ہے، ایک خیر العمل ہے، اور اگر خیر العمل نہیں تو عمل نہیں. اگر خیر العمل نہیں تو عمل نہیں. اسی طرح یہ نعمات خدا کی قسم ہوں گے مگر اصل نعمت نہیں تو یہ نعمات نہیں. اصل نعمت کہتے ہیں ولایت کو. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد. دیکھیں قرآن میں نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، زکوٰۃ الی آخری، یہ تمام نعمات کا ذکر ہے. مگر جو اصل نعمت ہے وہ خداوند عالم نے بار بار تکرار کی ہے. نماز کا حکم ایک ہی بار، روزے کا حکم ایک ہی بار، لا الہ الا اللہ کا حکم ایک ہی بار، محمد رسول اللہ کا حکم ایک ہی بار ہے. نعمت ہے مگر ایک ہی بار ہے. اور دیکھا گیا کہ قرآن میں خداوند عالم بار بار ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے. تفسیر میں ملا اس سے مراد ہے محمد عربی اور علی ولی. اصل نعمت ہے پیغمبر اسلام، اصل نعمت ہے ولایت. یہ ہے اصل نعمت. اور اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. آلائے ربکما تکذبان، یہ بھی طے ہو گیا یہ من جانب خدا ہے. خدا کی دی ہوئی نعمتوں، خدا کی دی ہوئی نعمت اس کا انکار کریں گے تم. خدا کی دی ہوئی، یا اللہ، خدا کی دی ہوئی نعمت کا تم انکار کریں گے. نماز یاد محمد ہے، روزہ یاد محمد، جتنے بھی فروعات ہیں وہ بندوں کی یاد کے لیے ہے. بندوں کی یاد، ذکر ولایت خدا کی یاد کے لیے ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. اصل نعمت کو چھوڑ دیا. اصل جیسے خیر العمل کو ترک کر دیا، عمل پر عمل پیرا ہے. واہ کمال ہے. جبکہ یہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ان اعمال کی بقا اور ارتقاء خیر العمل پر ہے. اور اگر خیر العمل نہیں ہے تو اعمال نہیں ہے. میرا مولا کہہ رہا ہے ہر عمل کی ابتدا ہم سے ہے، ہر عمل کی ابتدا وہ انتہا ہم پر ہے. تو پتہ چلا عمل کا آغاز امام سے ہوتا ہے، اس کا اتمام امام پر ہوتا ہے. اس سبب تھا کہ جب تک کہ امام نہ آئے حکم نماز نہیں آیا، حکم روزہ نہیں آیا، حکم حج نہیں آیا. اور جب میدان غدیر آیا خداوند عالم نے امام کو دکھلا دیا، امام کو دکھلا دیا. کہا اب یہ انتہا ہے، یہ انتہا ہے، اب اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد.
کتنا لازمی ہے؟ اب معصوم کر رہے ہیں جو ہمارے در سے نکلے وہ علم ثابت کر دیں. یا مجتہد در امام سے نکلا؟ نہیں. اگر ہے تو پھر اس پر اطلاق عالم ہے. رائے دینے والا کبھی عالم نہیں ہوتا. جو رائے دے رہا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جو ان کے در سے نکلے بس اسی پر اطلاق علم ہے. جو ان کے در سے نہ نکلے وہ فواضل ہے. فواضل ہے. آپ لاکھ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی ڈگری دلائیں، آپ کی نگاہ میں وہ عالم ہے، مگر عند اللہ وہ عالم نہیں ہے. عند اللہ وہ عالم نہیں ہے. آپ کر لیں اس کی تعظیم، آپ کا تعظیم کر لینا اور ہے. اور یاد رکھو جو علم کے من جانب خدا ہوتا ہے اس کی تعظیم پیغمبر کرتے ہیں. علم خدا میں ہوں سمجھے. پیغمبر اسلام کیوں تعظیم کر رہے ہیں؟ درس دیا جا رہا ہے. خداوند عالم 14 میں ایک آپ کو کیوں رکھا؟ برائے درس. اس میں پیغمبر اسلام کی توہین مقصود نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی توہین ہو رہی ہے اور علی ولی کو افضل ثابت کیا جا رہا ہے. جی نہیں، علی کو نہیں. علی کی کوئی چیز علی اپنے لیے نہیں رکھے، نہیں ہے. علی کا علم برائے خدا، علی کی صفت برائے خدا، علی کا فعل برائے خدا. تو اس میں توہین کیسے ہوئی یہ بتائیں مجھے. لوگ توہین سمجھ رہے ہیں جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پیغمبر اسلام علی کی تعظیم کر رہے ہیں. اس میں افضل کون ہے؟ نبی ہے امام. کون افضل ہے؟ نہیں، نبی سے افضل امام نہیں ہوتا. نبی سے افضل امام نہیں. پر یہ بتائیں آپ یہ افضل اور مفضول کی بحث میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ افضل اور مفضول یہ کیوں؟ یاد رکھیں مخصر بس وہی ہے جو ان کے درجات میں کمی کرے. مخصر بس وہی ہے جو اہل بیت کے درجات میں کمی کرے. اب ان کے درجے کو کوئی پہچانتا ہے؟ ان کے مقام کو کوئی پہچانتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ان کے مقام کو کوئی پہچان لے تو پھر وہ خدا ہو جائے. خدا ہو جائے. اسی لیے خداوند عالم نے وہ خوابا قوسین او ادنا کہا. دو کمان سے کم تعین نہیں. میں تعین کر سکتا ہوں مگر نہیں. اور اگر توجہ لفظوں کی خاطر کریں، اگر واجب الوجود علی کا تعین کرتا تو علی کا تعین نہیں مانا جاتا. علی کا تعین نہیں مانا جاتا بلکہ خدا اپنا تعین کر رہا ہے، اپنی حد مقرر کر رہا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد کمان سے کم. وہ کمان کہتے ہی ذہن میں کمان آ جاتی ہے. حجاب کہتے ہی پردہ آ جاتا ہے. نہ کمان سے مراد وہ کمان ہے جو آپ کے تصورات میں ہے، نہیں. اور حجاب سے وہ مراد نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کپڑا تھا ریشمی، اون، مخمل، کاٹن، ٹیریکاٹ. جی نہیں، کچھ نہیں تھا. کوئی کپڑا بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. معراج میں کوئی کپڑا بھی
نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ لباس بھی بڑا خوش نصیب ہے جو جس میں پیغمبر اسلام پر تھا، وہ پہنچ گیا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلند۔ اب اس سے سمجھو لباس معصوم کیا ہوتا ہے۔ لباس معصوم جبرائیل سے افضل ہے لباس، جبرائیل سے افضل ہے لباس معصوم، کیونکہ جبرائیل کہہ رہے ہیں لو دنو تو انملتن لحترقتو، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا جو خدا کے جلوں میں رہتا ہے وہ بھی ایک انگل آگے نہیں بڑھ سکتا، جل کے خاک ہو جاتا ہے، جو ان سے متمسک ہو جائے۔ نہیں خیر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی بات بنوں گا۔ نوجوانوں یہ تقریر آپ کے لیے ہے، درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بلند۔ مگر بڑی اونچی بات ہے، ہاں نوجوانوں سے امید رکھا ہوں، بزرگ تو خیر سب جانتے ہیں، نوجوانوں سے امید رکھا ہوں، بڑی اونچی بات پیش کر رہا ہے خادم۔ اللہ کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں، اور جب اہل بیت کے قریب ہو جائیں تو بچ جائیں۔ جبرائیل عند ذی العرش مکین، کس کے جلوں میں؟ وہ کہہ رہا ہے ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ دیکھیں تمسک کا اثر، تمسک جو لباس کے پیغمبر اسلام کے بدن پر تھا، تمسک کی بنیاد پر وہ بھی بچ گیا، وہ بھی بچ گیا۔ سمجھایا جا رہا ہے اگر کوئی ان سے تمسک اختیار کر لے تو اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے عذاب نہیں ہے، نار نہیں ہے، خدا کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے اور اگر جبرائیل چلے جاتے تو جل کر ہوتے یا نہیں؟ کون جل کر خاک ہو رہا ہے؟ ہند دل جو خدا کے لیجئے، پھر فائدہ کیا ہوا خدا کے قریب رہنے کا؟ خدا کے قریب رہنے کا فائدہ بتائیں۔ جب خدا کے قریب ہے، خدا کے پہلو میں بیٹھا بیٹھا ہوا ہے، مگر جل کر خاک ہو جا رہا ہے۔ ایک اور ایک جملہ سن لو، نالین پیغمبر اسلام افضل ہے بالمقابل جبرائیل کے۔ جبرائیل کا کام ہے قرآنی آیات لانا، جبرائیل کی ڈیوٹی ہے خدا کے احکامات پہنچانا۔ نالین پیغمبر وہ باعظمت ہے، نالین پیغمبر اسلام وہ باعظمت نالین ہے کہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں جبرائیل نہیں آ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا عرض کر رہا ہے خادم؟ نالین کا ذکر ہے، ہر ایک تحمل نہیں کر سکتا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے بھائی۔ دیکھیے نالین سے جبرائیل کو ملا دے رہے ہیں۔ جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل نے دیکھا، اب سمجھ میں آئے گی بات، جبرائیل نے دیکھا خدا کے جلوں میں رہنے کے بعد بھی لو دنو تو انملتن، منگل آگے بڑھ جاؤں تو جل کے وہاں رہنے کے بعد یہ ہے تو بہتر یہ ہے ان کی غلامی کر لو۔ ارے درود کا تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تو کون؟ جبرائیل سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون؟ جبرائیل کون؟
تو علی نے کہا بول انا عبد الذلیل وانت رب الجلیل. اوہو میں خدا کے جلوں میں رہنے والا عبد ذلیل. کیا سن رہے ہیں؟ چلو انا عبد الذلیل، میں ایک ذلیل بندہ ہوں، خدا کے جلوں میں رہنے والا، آیت قرآنی لانے والا، احکامات لانے والا، تعارف ہو رہا ہے. بول بول میں ایک ذلیل، عبد ذلیل ہوں، میں کیسا بندہ ہوں؟ عبد وانت رب الجلیل. اب یہ تلاش کرو کہ یہ رب جلیل کون ہے. اس وقت تک خدا مند عالم کو رب جلیل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ عارف نہ ہو. معرفت کے بعد رب جلیل کہنا ہے، بغیر معرفت رب جلیل نہیں. معرفت کے بعد اللہ کہنا ہے، بغیر معرفت نہیں. معرفت کے بعد رحمان کہنا ہے، بغیر معرفت رحمان نہیں. معرفت کے بعد رحیم کہنا ہے، بغیر معرفت رحیم نہیں. تو پتہ چلا معرفت کے ساتھ اگر کوئی رحمان اور رحیم مان لے اس کا درجہ بلند ہو گیا. ہاں رب جلیل تخلیدی میں ہوا، سن لیے کسی سے، بزرگوں سے سن لیے اور کہہ دیے رب جلیل ہے، رب جلیل ہے، رب جلیل ہے. بھائی کیسے پہچانے رب جلیل؟ رب جلیل نا. اور بغیر وسیلہ معرفت رب نہیں، اور وسیلہ ہے امام. تو پتہ چلا پہلی منزل میں علی کو رب جلیل مانا. جب علی کو رب جلیل مان لے تو علی کے کہنے پر اس کو رب جلیل کہنا. اور اگر علی لا نہ بولے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے، کریکٹ ہے. جب علی کہہ دے لا تو یہ بھی کریکٹ وہ بھی کریکٹ، دونوں درست ہو گئے. درست کا تحفہ پیش کرنا پڑا. یاد رکھیں، دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے خدموں تلے بھی آ جائے تو نجات. ان کے خدم اگر یہ اپنا خدم کسی پر رکھ دے تو نجات ہو جائے. کہ جو نالین ہے وہ خدم مبارک پیغمبر اسلام میں ہے. بھئی جو آپ جاتے ہیں خدم رسول مبارک، جو خدم رسول ہے، جب خدم رسول جاتے ہیں تو بوسہ لیتے ہیں. جب کیوں لے رہے ہیں بوسہ جب آپ کے پاس خدم کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اچھا صرف بوسہ لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو دعا کرتا ہوں کیونکہ ان کے ٹھوکروں میں علم ہے، ان کے خدموں میں علم ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں علم خدموں کو تھاما ہوا ہے. درود کا تحفہ پیش کرو محمد وآل محمد. ان کا فعل کیا ہے؟ علم ہے یا نہیں؟ تو فعل ہے، اور فعل کے لیے ختم لازمی ہے. جب یہ ختم ہے تو یہ جہاں بھی ختم رکھیں کیا ہوا؟ وہ علم ہوا، اس پر اطلاق علم ہوا. اور اگر ختم ہٹا دے، ختم نہ رکھے تو وہ علم نہیں ہے. اور اسی لیے قاضی معروضہ کر رہا ہے کہ علم ان کے خدموں سے لپٹا ہوا برائے بقا. برائے بقا یعنی اپنی بقا اور ارتقاء کے لیے، اپنی بقا اور ارتقاء کے لیے علم خدم معصوم سے لپٹا ہوا ہے. جب ان کے خدم پر بھی اطلاق علم ہے، اگر یہ قدم قرآن پر آئے تو توہین کیسے ہوئے؟ معلوم کر رہا ہے خادم، غور فرمائے کہ اثر تاپا قرآن ناطق ہے یا نہیں؟ اثر تاپا معصوم قرآن ناطق. قرآن پر قرآن رکھنا توہین نہیں ہے.
توہین نہیں ہے، ان کا ختم بھی قرآن ہے. کیسے؟ ناطق ہے. ہائے ہائے، ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے. قوت نطق معصوم بڑھتا ہے، قوت نطق معصوم بڑھتا ہے جب ان کے قدم میں نالین آ جائے، جب ان کے قدم میں نالین آ جائیں. اب اس سے جو آواز بنتی ہے وہ تسبیح ہے. تمسک کا اثر ہے، ان کے تمسک کا اثر ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے دیکھو اللہ کے قریب مت ہو، رسول خدا کے قریب ہو جاؤ. یہ سوچ سمجھ کر رسول خدا کے قریب ہو. یہ دیکھو کہ رسول کس کے قریب ہے، رسول کس کے قریب ہے. معراج میں پیغمبر اسلام کس سے ملے؟ نماز کیوں پڑھ لیں؟ پیغمبر اسلام نے بتایا. تو یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے نماز کہاں قائم کی، کیسے قائم کی، کس کو دیکھ کر نماز پڑھے، کس کو دیکھ کر؟ آپ اس کو چھوڑ دیے ہیں، نماز لے لیے ہیں. واہ. اور اگر پیغمبر اسلام جو وہاں تھا اس کو چھوڑ دیتے تو کیا نماز ہوتی؟ نہیں. تو پتہ چلا پیغمبر اسلام کی بھی نماز اس وقت قائم. پیغمبر اسلام نے اس وقت نماز کو قائم کیا جب محاذات میں امام آئے. محاذات میں امام آیا، بتایا جا رہا تھا دیکھیں یہ جس وقت پیغمبر اسلام معراج میں چلے ہیں. مجھے تو ابھی اخباری اور رسولی کا بھی فرق پیش کرنا ہے. بہرحال جب بات آ گئی ہے تو سنتے چلیں. جس وقت پیغمبر اسلام نبی خاتم اولو العزم جب معراج پہنچ رہا ہے، معراج کی منزل سے پہلے کون ہے وہاں؟ جبرائیل ہے اور پیغمبر اسلام ہے، دو ہیں جی، یہ دو ہیں صرف. پیغمبر اسلام جبرائیل سے کہہ رہے ہیں چلو، تو جبرائیل کہہ رہے ہیں نہ، جل کے خاک. کیوں؟ وہاں پر امام ہے، وہاں امام ہے. تو جبرائیل یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مقام امام پر اگر کوئی چلا جائے بغیر اجازت تو جل کے خاک ہو جائے، جل کے خاک ہو جائے. جبرائیل جو خدا کے جلوں میں رہنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کے جلوں میں رہنا بڑا آسان ہے، مقام امام پر نہیں آ سکتے. مقام امام پر نہیں آ سکتے. کم از کم جبرائیل چلے جاتے، لوٹ کر کہتے میں بھی نائب امام ہو گیا. نائب امام ہوا نہیں. یعنی جبرائیل یہ ثابت کر دیے جو نائب امام اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے وہ جل کے خاک ہونے والا ہے. شاید واضح نہیں ہوگی، یا یہ کہ نائب سے محبت ہے، اللہ بہتر جانے بھائی، رکھو اس کی محبت. ہمیں نائب نہیں چاہیے، ہمیں امام چاہیے. کیوں؟ وجہ سنو. محبت شرک برداشت نہیں کرتی. نائب امام کہتے ہی نائب شریک ہوا. محبت میں کسی کو ہم شریک نہیں کرتے. ہم پر امام کی محبت ہے، اور اگر امام نہیں تو نائب امام. واہ، ہم اس امام کا کلمہ بھی پڑھے جو نہیں ہے. ہاں، وہ ہر حال میں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے. ہاں، وجود امام سے اثبات خدا ہے. وجود امام سے، جب امام کا وجود ہے تو اثبات خدا ہوتا ہے. وہ تھا، ہوگا، مگر اثبات ناممکن تھا. کوئی اقرار نہیں کر سکتا کہ خدا ہے. خدا کا اقرار، خدا کا اثبات اسی وقت ہوتا ہے جب امام سہارا بنے. وجود امام سے اثبات، کتنے بار پڑھو؟ کہ تسبیح پڑھو اس کی، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وجود امام سے اثبات خدا ہے. اگر وہ اپنا اثبات نہ کروانا چاہتا ہے تو امام کو اٹھا لے.
نہیں چاہ رہا ہے اپنا اس بات نہیں چاہ رہا ہے تو امام کو اٹھا، اور جب امام ہے تو نائب امام نہیں، امام ہے تو نائب امام۔ عجب بڑا بدعقیدہ ہے لوگوں کا، بڑے بدعقیدہ لوگ ہیں، دیکھیں سلام بھی کر رہے ہیں امام زمانہ کو اور پھر نائب امام بھی کر رہے ہیں۔ اجی جب ہے تو سلام ہے نا، معدوم کے لیے سلام ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ایھا نبی برحمت اللہ، پتہ چلا ہے نبی ہے۔ اب آپ کے پدروں پر آنکھوں سے غائب ہے، آنکھوں سے غائب ہے، جس کی بنیاد پر السلام علیکم ایھا نبی ورحمت اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کتنوں کو شریک کر رہے ہیں لیکن وقت و نماز میں ایک میرا مولا نہیں آ سکتا، ارے وہ بےہودے، میرا مولا نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، مولا نہیں آ سکتے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے۔ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم کس کس کو شامل کیے تھے نماز میں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ۔ جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ بغیر علی ولی اللہ کے، جو نماز ہو رہی ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خداوند عالم کہے گا تمہاری نماز وعلیکم، ہاں تمہاری نماز ہی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ نماز تو بس وہی ہے جس میں علی ہو، درود کا تحفہ پیش کرے نا۔ معشوق کی تائید کرنا جرم ہے۔ ارے کون سا قانون ہے جی؟ کس کا قانون ہے؟ اچھا پرسنل لا ہے، مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ایجاد کردہ پرسنل لا۔ چلاؤ پرسنل لا بات کر لیں گے، پرسنل لا۔ یہ جملہ آمدن اس وقت میں نے صرف کیا ہے کیونکہ مجلس اب لائف ہو رہی ہے، ہاں دیکھ لیا میں، جو ایک مزید اور ایک کیمرہ لگا ہے SLS کی جانب سے، تو لائف ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بیٹھو نیٹ کے اوپر دیکھنا ہے، نیٹ پر دیکھو خادم کیا کر رہا ہے، سنو۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کہ جتنے صدر ہیں، سیکرٹریز ہیں، جنرل سیکرٹریز، جمع کا صیغہ ہے سب، وہ اراکین سب بات کر لیں، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا پرسنل لا کیا ہے؟ آؤ بیٹھو بات کرو، پرسنل لا کیا ہے پرسنل لا؟ اور وہ خود اپنے لیٹر ہیڈ پر ثابت کر دیے کہ پرسنل لا کیا ہے۔ ارے مجتہد سے رجوع ہونا پرسنل لا، امام سے رجوع ہونا محمد اللہ، امام سے رجوع ہونا محمد اللہ۔ جو مجتہد سے رجوع ہوتا ہے اصولی، جو امام سے رجوع ہوتا ہے اخباری۔ اب آپ کا اختیار، جہاں جانا ہے جائیے، لا اکراہ فی الدین۔ مجتہد سے رجوع ہونا چاہ رہے ہیں، مجتہد سے رجوع ہوئی ہے، ہمیں امام پسند آئے، ہم امام، جو ہمارا معشوق اللہ پہلے اپنا معشوق بنایا، بعد میں آپ کا معشوق بنایا۔ معشوق کی تائید عجیب و غریب ذہن ہے بھائی۔ پھر عقل حجت بھی ہے اصولیوں، کیا ہے؟ عقل حجت اور معشوق تبرک۔
کم از کم یہ عقل حجت کہنے سے پہلے ممی کو زہر دیتے، پپا کو زہر دیتے، زوجہ کو زہر دے دیتے، اولاد کو زہر دے دیتے، سب کو ختم کر کر اس کے بعد کہتے عقل بھائی یہ زہر کیوں دیا؟ میں اس لیے زہر دیا ہوں کہ معشوق تبرک ہوتا ہے کہنے کے لیے، بس شاید نہیں سمجھ میں آئی، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، زیادہ مت غور کرو، ہاں بہت زیادہ غور کر رہے ہیں آپ، نہیں مت کرو اتنا، اس کا تعلق قلب سے ہے، اگر دل والے ہیں تو بات کرو، عقل والے ہیں تو جاؤ جہاں عقل حجت کہہ رہے ہیں، دو چار والا مسئلہ ہے، گزارش ہے، ادباً معروضہ ہے، جنہیں ذکر علی سننا ہے تو آئیے، نہیں سننا ہے جائیے، اور یہ میرے جملے سب کو چپتے ہیں، وہی سیلا بولے جا جیو، اگر آپ کا معشوق ہے آئیے، انظر ما خال ولا تنظر من خال، یہ مت دیکھو کھول کر آئے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اگر آپ کے معشوق کا خصیدہ نہیں ہے تو اٹھ کر جاؤ، نہیں تبرک ہے، اگر معشوق کا ذکر کریں گے تو نماز بات ہی لگ جی، وہ نماز نہیں لیں گے جس میں معشوق نہیں ہے، کوئی عاشق ایک لمحے کے لیے بھی معشوق کو اپنے وجود سے جدا نہیں کرنا چاہتا، نہیں، اگر خداوند عالم اقربا پیغمبر اسلام کے بجائے اپنی محبت کا مطالبہ کرتا تو ہمیشہ ہم کو مصلی پر دیکھتے، کیا کہہ رہا ہوں برا غور کرو، ہمیشہ ہم کو مصلی پر، اللہ اپنی محبت کا مطالبہ نہیں کرا، اقربا کی محبت کا مطالبہ کیا ہے، اسی لیے ہم ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، اگر خداوند عالم نماز میں علی کو نہ رکھتا تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ عاشق کبھی اپنے معشوق کو جدا نہیں کرنا چاہتا، اگر معشوق نہیں، ذکر معشوق نہیں تو وہ عبادت نہیں، کیا کہہ رہا ہوں، عبادت نہیں، خدا کی قسم اگر خداوند عالم کعبے میں خود ظاہر ہو جاتا، علی کو ظاہر نہ کرتا تو وہ گھر کا طواف ہی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ کے بعد آؤ مگر آؤ، ہر عاشق معشوق کے گھر کا طواف کرتا ہے، ہائے کیا کہہ رہا ہے خادم، ارے غور کرو کیا کہہ دیا، اور جب عاشق طواف کرتا ہے تو عشق کو لے کر، عشق کو چھوڑ کر طواف نہیں ہوتا، عشق کے ساتھ طواف ہوتا ہے، اور اگر عشق نہیں تو طواف نہیں، معشوق کا گھر، اچھا جب عشق ہو جاتا ہے، اب یہی باتیں کروں کیا، جب عشق ہو جاتا ہے تو معشوقہ سے پوچھتے ہیں گھر کہاں ہے آپ کو، گھر سے تعلق ہے معشوقہ سے، بولنا یار، بولو جواب دو، اتنی بھی متانت اچھی نہیں لگتی، بڑے شریف زادے ایسے بیٹھے ہیں کہ بالکل، کس کا ایڈریس کہ مکان کہاں ہے آپ کا، کیوں پوچھے بابا مکان سے تعلق ہے یا مکین سے، اگر کبھی مکین نہ ملا تو مکان چلا جاؤ، اور جدھر معشوق کا مکان ہوتا ہے عاشق ادھر ہی سے گزرتا ہے،
ادھر ہی سے گزرتا ہے. ممکن ہے کچھ اور راستے ہیں, نہیں چاہیے. ارے بھائی آپ کو کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو بولے فلاں مقام پر جانا ہے. بات تو ذہن میں آئی تھی مگر میں فلاں کہہ دیا, فلاں مقام پر جانا ہے. بھائی ادھر سے بھی راستہ ہے اور شارٹ ہے. نہیں نہیں چاہیے. ارے وہیں پہنچیں گے پٹرول بچے گا. ارے پٹرول وقت بچے گا. جی نہیں, اب میرے پاس نہ پٹرول کی اہمیت نہ وقت کی اہمیت. تو پتہ چلا معشوق کا گھر دیکھنے کی خاطر ہر چیز برداشت, ہر چیز برداشت. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب معشوق کا گھر حد نگاہ میں آتا ہے تو وہیں گاڑی عمدن فیل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہیں گاڑی عمدن فیل ہوتی ہے. آپ غیر ضروری کک مار رہے ہیں, اسٹارٹ کرنے کی کوئی نہیں ہے, اسٹارٹ کرنا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھنے والے دیکھ کر سمجھتے ہیں کیا ہے, گاڑی فیل ہو گئی ہے. جی نہیں, یا عشق ہر چیز کو فیل کرا دیا. ہر چیز کو فیل کرا دیا. اجی جو چیز خراب ہوئی اس کو دیکھو, دیکھ اس کو نہیں رہے ہیں. اور اتفاق سے حجاب ہٹا, ہائے ہائے معراج ہو گئی. یا اللہ کیا کہہ دیا, اگر حجاب ہٹا معراج ہو گئی. سمجھے معراج کا خلاصہ؟ درود تمام پیش کرے بابا. بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹپیکل ماڈل اصولیز ملے ہے. اصولیز ٹپیکل ماڈل ہے. نہیں 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 نہیں, آپ نماز میں غیر اللہ کو شامل نہ کریں. اسی بنیاد پہ ہمارا بائیکاٹ ہوا. اذان میں اگر علی ولی اللہ کہتے ہیں تو اذان, نماز اور اقامہ وہ سب باطل ہو گئے. کہنے والا کون ہے؟ جب ہم اس پر ریسرچ کریں, ریسرچ لیبارٹری میں ڈالیں, ہماری ایک الگ اسپیشل ریسرچ لیبارٹری ہے, ہم جب اس میں ڈالیں تو یہ خود باطل بچہ ہے. جب ہم یہ ایڈمیشن لیا, ہمارے کلینک میں آیا, ہم نے پوچھا بھئی آپ کا نام, تو پاپا کا نام, تو تھوڑا سوچ کر بولا. ہاں جب ہم ریسرچ کرے تو پتا چلا اس کا باپ یہ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر نماز میں, اذان میں, خامہ میں علی ولی اللہ کہہ دیں تو نماز باطل. کیا کرنا ہے؟ اصولیوں سے پیار کرنا, مجتہدین سے پیار کرنا, کیا کرنا, کیا قصور ہے ہمارا؟ معشوق کی تائید کرنا یہ قصور؟ تو یہ قصور تو برداشت. ہاں اگر علی آ جائے, نماز کا وقت ہو, میں علی کو دیکھوں گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب آپ مصلی پر جاؤ, میں یہاں دیکھوں گا, یہاں دیکھوں گا. اور اگر علی کہہ دیں نماز کا وقت آیا, نماز کے لیے جا, مولا دکھیں گے آپ, سجدے میں جا دکھوں گا. تو اس وقت خوشی خوشی سے, جوش و جذبے کے ساتھ دوڑتے ہوئے وضو کروں گا, دوڑتے ہوئے مصلی پر آؤں گا, جلد جلد رکوع سے فارغ ہوں گا, جلد جلد رکوع سے فارغ ہوں گا, سجدے میں آؤں گا. کیوں؟ کیوں کہ میرا معشوق کہہ دیا ہے کہ سجدے میں دکھوں گا. سورہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کی نماز میں, سورہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کی نماز میں. جماعت کی جب نماز پڑھ رہے ہیں دونوں, سورہ چھوڑ سکتے ہیں, مگر ذکر سجود نہیں چھوڑ سکتے. کیوں کہ وہاں پر معبود دکھتا ہے.
درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ بلے نہیں خود ہی ماتم بدعت ہے، یہ کیوں بولا رہے؟ ارے ادھر کیوں انٹرفیئر ہوا رہے؟ یہ خون کیا تیرا ہے تو ہم بہا رہے؟ اگر وہ تیرا خون آ جاتا تو ہم بہاتے بھی نہیں، ناممکن تھا بہانا، ناممکن ہے، نجس خون ہے وہ، یہ نجس خون مجتہدین کا، وہ خون راہ حسین میں بہے گا؟ نا 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 نا، وہ کسی کو بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو، ہمارا خون راہ حسین میں ڈونیٹ ہے، ہم حسین کی راہ میں ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نہیں کیوں آپ اس کو رائے گاہ، اگر رائے گاہ جاتا تو یہ آپ کی بات معقول تھی، غیر معقول نامعقول ہو رہا۔ وہ رائے گاہ کب جا رہا ہے؟ نہیں، ارے جاؤ عراقیوں سے پوچھو یہ خون کیا ہے، خون کیا ہے، عراقیوں سے، عارف سے پوچھو، عرفا سے پوچھو، عرفا سے پوچھو۔ جب رائے حسین میں خون بہا دیتا ہے تو وہاں کی مومنات کپڑے میں وہ خون لے لیتے ہیں، گھر لا کر رکھتے ہیں، پانی سے صاف کر کے گھر میں رکھتے ہیں۔ اب کوئی مریض ہو جائے تو تھوڑا سا پلا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ مجتہد دیکھ لے ارے خون پلانا حرام ہے، فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے یہ شفا ہے، زندگی ہے، زندگی ہے، اور حدیث میں حرام سے شفا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کیا بولا جی؟ یہی ہے، آپ لوگ لہجہ بدلتے ہیں میرا، مجھے کہتے ہیں ارے بھائی ان کا تم لے جائے، بدلے کیوں؟ حرام میں نہیں ہے، پھر وہاں شفا کیسے ہو رہی ہے؟ شفا کیسے ہو رہی ہے؟ یہی خون مگر اتنا پلا دیا، شفا ہو گئی۔ اگر حرام ہوتا تو شفا کیوں؟ تو پتا چلا اگر یہ آپ کا خون راہ حسین سے ہٹ کر کسی اور چیز میں آئے تو حرام، اور اگر راہ حسین میں بہ جائے تو حلال۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد۔ ایسے بس کاغذ قلم لے کر بیٹھا ہے فتوے ٹھوکنے، ہم یہ آپ کو کیل ٹھوک رہے ہیں، آپ فتوے ٹھوکو، ہم کیل ٹھوک رہے ہیں۔ دیکھیں گے حیدرآباد دکن میں تو خونی ماتم نہیں رک سکتا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو کروں گا ماتم، میں خون بہاؤں گا۔ یہاں پر کوشش کی نہیں ہوا تو بامبے جا کے مقدمہ دائر کرتے، بامبے جا کے، یہاں کیوں نہیں؟ ڈیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ۔ فائدہ کیا ہوا؟ جو چیز آپ کے مجتہد کے سمجھ میں نہیں آئی معتزد کے سمجھ میں آ گئی۔ آپ کا مجتہد اس کو بدعت اور حرام ہو رہا ہے، معتزد نے کہا نہیں، یہ جو عمل چلتا ہوا آ رہا ہے یہ باقی رہے گا، ختم ہو گیا۔ ریٹا کی معطل مفتی، تو جج نے کہا یہ مفتی مرا ہوا ہے جو فتویٰ دیا۔ تو فوراً مخلد نے کہا نہیں ہمارے سیستانی صاحب نے عجیب مرا ہوا ہے، وہ زندہ کب ہے؟ تو پتا چلا جج کے سمجھ میں آیا یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ مخلدین کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ درود کا
تو بابش کن محمد وآل بہاؤ اور ان کو خون بہاؤ، خطرے سے ہی بہانا. ساتھ بہاؤ خون، معرفت کے ساتھ خون بہاؤ. ہاں کسی کی تخلید میں مت بہاؤ. وہ کتنا ماتم کر رہا ہے، اچھا اتنا کیا میں اتنا کروں گا، نہیں. کمپٹیشن نہیں ہے، یہ کمپٹیشن نہیں ہے. باپ مرا 5 6 12 پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، مر گیا. ہر ایک کا رونے کا انداز الگ، غم کا انداز الگ. کوئی بیٹا کوئی بھائی دوسرے بھائی کو دیکھے اتنا روتے ہیں، میں اتنا روں گا نہیں ہے. تب یہاں بھی نہیں. جتنا آپ سے ضروری نہیں ہے کہ پورا سر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. خون بہانا ہے، خون بہانا ہے. اور اگر جو ضعیف ہیں تو مومن ہے تو ان کو بھی بہانا ہے. ہاں بچے ہیں اگر مومن ہے تو بہانا ہے. بربنا ہے، محبت بہانا ہے. ایک تھوڑا 2 خطرے نکلے بس کافی ہے، کافی ہے، مگر بہانا ہے. وہ مکمل بھرپور جواب ہے. اور مجتہدین کے منہ پر بھرپور تماچا ہے. آئندہ منہ نے کھولنا، بو آتی ہے غلیظ گندی، منہ کھولے. اب آپ بولیں گے آپ مجتہد کے قریب کیسے گئے، آپ کو کیسے بو آئی؟ کیونکہ بڑے جینیس ہوتے ہیں آپ لوگ بھی، بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں. تو جواب سنو. جب فتویٰ دیکھا تو اس میں سے بو آ رہی تھی. درود پڑھنا بابا سے. ہم معرفت کے ساتھ کرتے ہیں بھائی، معرفت کے ساتھ. جس وقت یہ بائیکاٹ ہوا وہ اصولی الگ ہو گئے، اہل بیت کے ماننے والے الگ ہو گئے. یہ لفظوں کو بدل کر مجتہدین کو ماننے والے الگ ہو گئے، اہل بیت کو ماننے والے الگ ہو گئے. اہل بیت کے ماننے والے دارالشفا سے بی بی کا علاوہ چلے آتے. بالکل الگ. آپ کی راہ، آپ کا راہ الگ ہے، ہماری راہ الگ ہے. آپ مندے کے ہیں، ایک مینڈا جدھر گیا تو سامنے والے کو کنٹرول کرو بس. وہ اگر آ گیا سب اس کی تقلید میں ہے. ارے کہاں جا رہا ہے، غلط آیت اللہ جا رہے ہیں، عالم میں دورہ جا رہے ہیں. مجتہد اللہ سے والزمان علمان 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 جا رہے ہیں. مگر یہ کہ وہ میڈوں کو ہانکنے والا بھی ایک دھنگر موجود ہے. وہ صرف سامنے والے کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر سامنے والا اطاعت میں نہیں رہا مشکل ہے. تو یہ میڑوں کی خصلت ہے، میڑوں کی. تو کیا ہمارے پپا غلط تھے، ہماری ممی غلط تھے؟ ہائے ہائے اجی پپا کو معلوم نہیں تھا نا تمہارا مجتہد کیا کر رہا ہے، تو تم کیوں پپا کی دعائی دے رہے ہیں؟ اور اگر فرض کرو تمہارے پپا رہتے اور مجتہد کی تائید کرتے، دونوں بھی جہنم واصل ہوتے. کیوں غیر ضروری کہ پپا کی تقلید نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی. تو ولایت اور غم حسین تھوڑا پیچھے خاموش بٹھائیے، بہت گڑبڑ ہو گئی. تو مل کر درود پڑھے بابا کے بلند پڑھے. دیکھیں یہ بعض حضرات قرآن سے دلیل مانتے ہیں. قرآن
قرآن میں ہے، علی ولی اللہ کا ذکر قرآن میں ہے. اجی پورا قرآن ہی علی ولی اللہ کے لیے. بڑا عجیب بات، یہ کوئی جو شبد جذبہ نہیں ہے. جو حدیث میں ملا اس کے پیش نظر خادم عرض کر رہا ہے کہاں ہیں اجی کہاں ہیں؟ خدا اپنے کلام کا آغاز علی سے کیا، اس کے کلام نہیں ہوتا. بس ایک آیت پڑھوں. اب آپ لوگوں کے لیے زحمت ہے، آج زحمت تمام کروں. درود پڑھیے. دیکھو خوال بھی، کون؟ خوال ولی علی کہتا جھومتا ہے. آپ سمجھ رہے اور یہ کیا وجدانی کیفیت میں ہے. اجی جتنا جھوما اتنے پیسے آتے. اوہو امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لٹا رہے ہیں. خوال صاحب کا مذہب بولیے تو پتہ چلا کہ نام علی میں کیفیت ہے. اگر یہاں سے لیں تو کیفیت کچھ اور، اگر یہاں سے علی کہیں تو کیفیت کچھ اور. دل سے اگر کوئی علی علی کہتے ہیں تو کیفیت کچھ اور تھی، بدل جاتی ہے کیفیت. تو اسی طرح فضائل علی کون ہے؟ اور آپ جس کو فضائل سمجھتے ہیں بعض وقت وہ نقائص ہوتے ہیں. یہ بھی تمیز نہیں ہے، کیونکہ آج کل بے حساب بندر ممبر پر ہیں. آخر زمانہ ممبر پر بندر ناچیں گے، یہی ہے. تو اب آخر زمانہ ہے، بندر آ گئے ہیں ممبر پر. اور کیا فضائل پڑھ رہا، فضائل صرف کس کو فضائل. اور نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، خندقی، اخباری. اب یہ یہاں ایسی فضیلت سمجھ کر جب نعرہ لگائے تو خندقی اخباری ہے. خندقی کہا اے رسول جلد اعلان کرو اعلان ولایت جلد کرو، علی راضی ہو گیا. لوگ خوش ہو رہے ہیں. مولا وارے میرے اخباری کیا سنے، پھر والد علام کو سنے ہوئے ہیں، شہید رائق کو سنے، مجھے جو بھی ہے حدود جاہل میں خادم جو بھی جانتا ہے وہ پڑھنا. واہ 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 کر رہے ہیں. ارے میں نے کہا عجیب و غریب ہے. ذکر علی کے لیے کم سے کم اللہ چاہیے. واہ 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 نعرے حیدری. اجی کم سے کم تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو. یہ ہے دیکھیے آپ کی سماعت اور کسی ایک عالم کی سماعت میں فرق ہے. عالم جب سنتا ہے تو ہر چیز باخبر رہ کر سنتا ہے. کم سے کم اللہ چاہیے. ذکر علی کے لیے کم سے کم لو، زیادہ سے زیادہ کون ہونا، زیادہ سے زیادہ کون ہونا. ان کے باپ اگر باپ کہہ دیں تو میں بولوں گا پہلے بتاؤ تو صحیح ہے کون. وہ تو بتاؤ کہوں. اول نعمت حلالی ہونا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے حلالی ہونا. بہت بڑی حدیث میں ہے سب سے بڑی نعمت ہے حلالی ہونا. سب سے بڑی نعمت نمازی ہونا نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت روزہ دار ہونا نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت زکات دینا نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت حلالی ہونا. یا علی لا يحبك الا ولد الحلال ولا يبغضك الا ولد الحرام. علی تجھ سے محبت نہیں کر مگر حلال زادہ کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا مگر حرام زادہ. اب یہ حرام زادوں کو ہر ایک نہیں پہچانتے، نہیں پہچان سکتے. سامنے علی علی کرتا ہے ایریے کا فقیر، ہٹتے ہی مدہ جا کے قدا یہ ذکر علی کر رہا ہے. تو کم سے کم سننے والے اخباری. اور جب میں
پر پڑھا، ارے ہو تو پھر کیا سنے آپ؟ تو اب آپ فضائل سمجھ رہے ہیں، بہت اونچی فضیلت ہے یہ، کم سے کم اللہ چاہیے تو زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ہے، پھر کوئی ہے؟ ویسے کئی باتیں ہیں، کہاں تک پیش کروں، اسی لیے میں نے کہا نہیں، اگر اخباریوں میں بھی کوئی بدعقیدگی پھیلا رہا ہے تو وہاں پہ نعرے اخباری نہیں لگانا، یہی سبب ہے، اصولیوں کے پاس بدعقیدگی ہے، اسی لیے وہاں نعرے اخباری نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے وہ نعرے اخباری بھیجتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا دے بلا فضائل بندوں میں ایک آدھ کاڑا آ گیا، سب نابینا تھے، پورے نابینا تھے، ایک آیا ہے کبھی مغرب میں کبھی مشرق میں، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر دیکھ رہا ہے، آنکھیں پھری بھی ہے، چلو بھائی کم از کم دیکھ تو رہا ہے نا، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کاڑا بینا ہے، اجی دشمن علی ہے وہ، جو کاڑا ہوتا ہے دشمن علی ہوتا ہے، چاہے آپ آفتاب بولے مہتاب بولے۔ شہید رائے حق کی قتل پر خوشیاں منائیں، لڈو تقسیم کیے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کیے ہیں، اور یہ تک نہیں دیکھا ایام عزائے، یعنی کس بات پر مٹھائی تقسیم ہوئی؟ تائید علی کا ولی اللہ کرنے والا ختم ہو گیا، خونی ماتم کی تائید کرنے والا ختم ہو گیا، اس کا قتل ہو گیا، مٹھائی تقسیم کرو، مٹھائیاں تقسیم کرو۔ حسین مظلوم کربلا کے قتل کے بعد خوشیاں منائی گئی، جب نہیں کوئی یہ سن کر کہے رہے اپنے بھائی کو حسین سے ملا رہے، خاموش رہنا اس وقت سننا، اعتراض کرنے کے بعد پھر بھرپور جواب ملے گا، طبیعت سیر ہو جائے گی، ایسا جواب دوں گا، طبیعت سیر کر دوں گا ایسا جواب۔ تو خوشیاں غنیمت جانو، ابھی میں وہ کام نہیں کیا ہوں، جس دن بھیجے میں آ گیا آپ کے پپا کے گزر جانے پر ہیپی برتھ ڈے کا کیک ہوتا ہے، ہیپی ڈیتھ ڈے ٹو یو ہو جائے گا، ہاں بڑا کیک کاٹ دوں گا، ہیپی ڈیتھ ڈے یور پپا، ہاں یہ کر دوں گا۔ کیا قصور؟ پھر کر رہا ہوں، کیا قصور؟ علی ولی اللہ کی تائید کرنا قصور ہے؟ خونی ماتم کی تائید کرنا قصور ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجتہدین کو برا کریں اس لیے بائیکاٹ، جا جہنم میں تیرا مجتہد۔ آج میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ جو انجمن ہمارا بائیکاٹ کی تھی، جو انجمن ہمارا بائیکاٹ کی تھی، آج وہ انجمن اسٹیج پر ٹھہر کر کہہ رہی ہے یہ اماموں کی چکر میں مت آئیے، یہ سب غلط فتوے دے رہے ہیں، ماتم کریے۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ اماموں کی چکر میں مت پھنسیے، تو ہمارا بائیکاٹ مرکز کا فریضہ بنتا ہے، مرکز کا یہ فریضہ بنتا ہے، جو انجمن کے ساتھ داعش سے یہ اعلان کیے ہیں اماموں کی چکر میں پہلے مرکز سے ان کو نکالنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، تو میں سمجھوں گا کہ واقعتاً مرکز ہے، اور اگر ان کا بائیکاٹ کرے تو مرکز ختم ہو رہی ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ میں جانتا ہوں ان کا پاور، ہاں ان کے پاور سے میں واقف ہوں، ادھر آ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ مرکز ان سے ہے۔ ہاں جب ہم کہہ رہے تھے مجتہدین کے خلاف ہیں، تو پھر اب یہ تمہارے شعراء کیا کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے خلاف فتویٰ دیا اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں، شعراء ہیں، تو پھر وہی کام کر رہے ہیں تو جو ہم 87 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 87 سے سنو ایک آیت زحمت تمام سب مل کر درود کا تحفہ پیش کریں۔ اور ایک
ایک ایک پڑھ دیں درود. اللہ اکبر. اور سب سنیں انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدِ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر کو روک دے. قرآن ہے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر کو روک دے اور ان کی بربادی میں کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسجد میں آئے مگر ڈرتے ڈرتے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے واسطے بڑا عذاب ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر، اس کے نام کے ذکر سے روک دے. تو وہ کیا ذکر ہے جس سے روکا جا رہا ہے؟ اور اس کو ظالم کہتے ہیں، جس کو آپ مجتہد کہتے ہیں. ان اللہ وہ ظالم ہوتا ہے کیونکہ اذان سے علی ولی اللہ نکالیں، اور علی ہے اللہ کا نام. کہہ رہا ہوں اگر کہیں اسماء خدا میں یا محمد بتا دیں تو اس تاریخ کے بعد سے خاموش ہوگا. نام بتانا، اللہ کا نام محمد بتانا. آیت میں کیا ہے؟ اس کے نام کے ذکر سے، اللہ کے نام کے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام بولو، اللہ کا نام کیا ہے؟ اشہد ان علیٰ. تو جو علی ولی اللہ کو روکے ظالم. جو روکے کیا ہوا؟ ظالم. تو بولو کون روک رہا ہے؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو کوشش ہے، ابھی کوشش کر رہا ہوں، چند چکریوں کی کیسٹ بنا رہا ہوں، ویڈیو کون کیا بولا وہ یہاں ڈالوں گا 27 سفر کو، سب کو دکھاؤں گا، اس کے بعد ذکر کروں گا. دیکھیں گے کون مولوی سے پیار کرتا ہے. کرو جاؤ پپو کرو. ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے. تم مولوی کے ہیں، ہم مولا کے ہیں. ہم شان سے کہتے ہیں ہم مولا کے ہیں، تم ذلیل ہو کر کہتے ہیں مولوی کی. اس کے پیچھے بھی کچھ معنی و مطالب ہیں، اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، تم ذلیل ہو کر کہتے ہیں. ہاں ذلیل ہو کر کہتے ہیں. تو ظالم ہوا وہ جو اللہ کے نام سے روک دے. آخری آیت سنو، زحمت تمام رفت مسائب. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے، جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے چھپائے، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے.
کس کی شہادت؟ اللہ کی شہادت، اللہ کی شہادت۔ لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا، محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا، ابھی علی ولی اللہ کا اعلان نہیں ہوا۔ خداوند عالم کرا اگر یہ نہیں تو وہ نہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی شہادت، اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام ہوتا، اللہ اس کو کسی منزل میں سوق نہیں کرتا، کسی منزل میں سوق نہیں کرتا۔ تو بتاؤ مجھے یہ شہادت کس کی ہے؟ بندوں کے لیے دو شہادتیں ہیں۔ اللہ مسلمان ہونا نہیں چاہ رہا ہے، اللہ مسلمان ہونا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ تو مومن ہے، مسلمان کیوں ہوگا؟ یا اللہ، یا مومنو یا مومنو یا مومنو، جو شہر کبیر میں پڑھتے ہیں اللہ مومن ہے، مومن اور مسلمان نہیں ہوتا، جو مومن ہے وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول، جو ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، دو کلمے پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا۔ اگر مومن ہونا چاہتا ہے وہ دو کلموں سے مسلمان ہے، دو کلموں سے جو اصولی مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ فیروز اللغت، تعلیم اللغت، نسیم اللغت، لغت پڑھ لینا۔ اصولی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا فرقہ جو تقلید مجتہد کرتا ہے۔ پھر یہی لغت دیکھ لینا اخباری شیعوں کا، جو مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ ہم شیعہ و مسلمان، ہم شیعہ ہیں، اصولی مسلمان ہیں، ہاں، اور آگے بڑھے تو معتزلی ہے، کیا ہیں؟ معتزلی ہیں۔ عجب نہیں کوئی کہتے کہ بھائی اب یہ ذکر کیوں؟ پہلے آپ اپنے مجتہدین کا منہ بند کریں، ان سے بولیں کہ خونی ماتم کے خلاف فتویٰ نہیں دینا، علی ولی اللہ کے خلاف فتویٰ نہیں دینا، شیعہ کہہ کر نہیں دینا، شیعہ کہہ کر نہیں دینا، مسلمان کہہ کر دو، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جب تک آپ اپنے کو شیعہ کہہ کر علی ولی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف فتوے دیتے رہیں گے، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ توضیح المسائل کو بینڈ کرو، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ توضیح المسائل نہیں، حیدرآباد دکن میں نہیں آنا، کم از کم یہاں نہیں آنا، بینڈ کر دو، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ کیونکہ وہ اثناء شریع کہہ کر، اثناء شریع لکھ کر یہ کہتا ہے علی ولی اللہ جز نہیں ہے، نہیں، اثناء اشری ہی میں علی ولی اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، قرآن میں نے متقیوں کے لیے یہ کلمہ، خدا کا کلمہ، یہ کلمہ لازم کیا ہے۔ تفسیر میں ملا، اس سے مراد علیان، یہ چھپانے والا ظالم ہے جو یہ چھپا رہا ہے۔ اللہ ایسے اصولیوں سے کہہ رہا ہے تم مسجد میں مت آؤ، ارے تم مسجد میں جا رہے کیوں؟ خاصبین، ہمارا حق کل یہ عبادت خانہ آپ کے پپا کا نہیں ہے۔ اخباریوں کا ہے، تاریخ پڑھو، مسجد جعفری کی تاریخ پڑھو۔ جب اذان میں علی ولی اللہ کہتے تو ظلم کا کیا جاتا تھا، ہاں، تو باہر بندوق لے کر ٹھہرتے تھے، اندر اذان ہوتی تھی تو کس کا ہے یہ؟ آپ کا نہیں، وراثت میں لائیں، یہ وراثت میں آپ لے آئے ہیں کہ حق غصب کرنا۔ یہ میں بتا دیا، چاہوں تو لے سکتا ہوں، مگر پھر انجان ہو گیا۔ بتا دیا، آپ کریں نہیں ہمارا، تو میں بتا دیا۔ آپ ممبر روکے، میرا محراب بھی، اب ہاں روکیں گے تو محراب بھی روکنا نہیں، اخباریوں کو نہیں روکنا۔ جہاں اخباری آ رہا ہے صرف خاموش رہنا، دور ہٹ جانا، دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جیسا کر رہا ہے، جو عمل ہے اس کا دیکھ کر لو، نجات ہو جائے گی۔ ہمارے جلوس میں مومنات رہتے ہیں، 40 میں مومنات رہتے ہیں، اور یہ مسلسل میں 40 تک ذکر کروں گا۔
ہاں جو جلوس میں ہمارے مومنات رہتے ہیں، نہیں بھائی یہ عورتیں جو ہیں اور خون بہا رہے ہیں، خما کر رہے ہیں، اچھا تو وہ مومنہ نہیں ہے، مسلم ہے کیا وہ؟ تمہاری عورتوں جیسی نہیں ہے۔ جب تم بائیکاٹ کر دیے تو ہماری عورتوں کی طرف دیکھے کیسا؟ پہلے مجتہد سے پوچھو عورتوں کی طرف دیکھنا کیا تمہاری شریعت میں ہے؟ جب ہماری مومنہ جب جلوس میں جا رہی ہے تو دیکھے کیوں تم؟ کہ تمہارے مجتہد یہی سکھائے دوسروں کی عورتوں کو دیکھو، تو کتنا بڑا گناہگار ہے، دیکھیے آپ گناہگار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہماری عورتیں مومنات جلوس میں ہیں، ارے نہیں اللہ نے کہا تو صحیح طرح ٹھہرو، انعدام جنت البقیع کے وقت ان کے ہاتھ میں موم بتی دوں گا۔ نہیں سمجھے کیا؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ابھی انعدام جنت البقیع شوال میں جلوس نکلا نا، کہاں تھے آپ؟ دیکھ رہے ہیں آپ، بولوں میں واہ کمال ہے۔ تو اس میں مرد و زن دونوں تھے، عورت میں تھی انعدام جنت البقیع کی عورتیں بھی تھیں، ہاتھ میں موم بتی، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے۔ کیا ہو گیا؟ جلوس دن میں نہیں نکلا، رات میں نکلا۔ جب رات میں جلوس نکلا تو کہا نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ لو، روشنی میں میں اپنا مکھڑا دکھا رہی ہوں۔ انعدام جنت البقیع میں عورتیں آپ کی آ سکتی ہیں، اور اربعین کے موقع پر تعزیہ شریکت الحسین میں عورتیں نہیں رہ سکتی۔ نہیں، اگر مومن ہے تو اپنی مومنات کو بھی جلوس میں شرکت کرانا۔ تعزیہ زینب میں جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو ساتھ میں مومنات تھیں یا نہیں تھیں، مگر اتنا فرق ہے جب یہ قافلہ چلا تھا عماریہ تھیں، کیا تھی؟ عماریہ۔ دوسری مجلس کا بھی وقت آ گیا ہے، بی بی کے علاوے میں مجلس ہے، مجھے بچن جملے زحمت تمام اتنا ذہن میں رہے۔ شہزادی سکینہ کا علم اٹھ رہا ہے، شہزادی سکینہ کا علم، اور یہ طریقہ ہے جب کسی کے گھر سے میت اٹھے تو خاموشیوں میں نہیں اٹھتی ہے، آئے اس بی بی کا علم اٹھنے والا ہے جو خیر خانے میں دفن ہو گئی۔ جزاکم ربکم آقا داران مظلوم کربلا، اربعین کا خرد ہے، اے نبی زادیاں، آئے علی کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں کربلا سے قریب ہو رہی ہے، زینب کربلا آ رہی ہے، مگر سکینہ خیر خانے شام۔ محمدہ باخلتنا صدا ازادارو، حکم یزید تھا، دیکھو روزانہ ان اسیران کربلا کو پانی نہیں دینا، نہیں تو پتہ چلا پیاس کا سلسلہ جاری ہے، پیاس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ اسناء کا واقعہ ہے، پیاس کی شدت ہے، تو سکینہ روزہ آپ لے کر چلی، دیکھا کہ شمر پانی تقسیم کر رہا ہے، اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، تو شہزادی سکینہ کہتی دیکھ جب تیرا لشکر سیراب ہو جائے تیرے جانور بھی پانی پی لے، اگر بچ جائے تو تھوڑا پانی دے دینا، بچ جائے تو تھوڑا پانی دے دینا۔ اللہ اکبر، سارا لشکر سیراب ہوا، پانی بچا، شمر سکینہ کے قریب آیا، کہا سکینہ تو پانی چاہتی ہے، جیسے ہی شہزادی سکینہ نے کوزہ آپ کو آگے کیا، شمر سکینہ کی طرف دیکھا، پانی کو زمین پر بہا دیا۔
سبب سکینہ کا کیا عمل تھا تم نے؟ اور جیسے ہی شمر نے وہ پانی زمین پر بہایا، ایک مرتبہ سکینہ اپنا سوکھا گلا اس زمین پر میں ذکر کر چکا. آپ حضرات کو ساتھ یہ آخری روایت کا تمام ہم نے خشک گلا اس نم زمین پر رکھا تاکہ تھوڑی سی خنکی تو محسوس ہو جائے. سکینہ ہے، خیخان شام ہے، خیخان شام ہے. ارے سکینہ اپنے بھائی سے وصیت کریے، بھائیا اگر ممکن ہو سکے تو مجھے کسی نم مقام پر، پیاس کی شدت، پیاسی ہے سکینہ اسی لیے کہہ رہی ہے کہ کسی نم مقام پر مجھے دفنانا. بڑا جی غریب جملہ صاحبان اولاد، اگرچہ آپ بھی پیاسے ہیں اور بچی بھی پیاسی ہے تو بتانا مجھے، جواب دینا، دلوں پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا. پانی پہلے آپ پینگے یا بچوں کو دیں گے؟ پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے. ہائے سکینہ کہتی ہے اے بھیا میری ساری ہڈیاں سوکھ چکی ہیں. جبکہ بھائی خود اسیر ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. اب سکینہ کہتی ہے بھیا اگر یزید میرے گزر جانے کے بعد اگر یزید میری لوٹی ہوئی چادر اگر وہ دیتے تو بطور کفن استعمال کرنا. ہو چکی مجلسہ پرسا دیے، خدا سلامت رکھے، خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. خدا نہ کرے تم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہارے بچے تم سے کچھ سوال کرے اور تم اس کی تکمیل نہ کر سکے. اداکاران مظلوم کربلا، سکینہ دنیا سے گزر گئی، چادر نہیں ملی. سید سجاد کو اتنا موقع نہیں ملا کہ کوئی نہ مقام پر دفنا ہے. ارے غربت کے عالم میں سید سجاد خیخان شام میں اللہ اکبر اللہ اکبر. سکینہ کو سپرد لحد کر دیا گیا. سکینہ کو سپرد ہر چند کے معنی مجلس حاصل ہو گیا. میں چاہتا تو یہی ذکر کر تمام کروں مگر کیا کروں، ایک روایت اگر آپ کے ساتھ زحمت کو تمام کیا. سکینہ کی وصیت تھی سید سجاد سے، تو ہائے بھائی اسیر ہے، وصیت پر عمل کیسے کرے؟ وہی خیخان شام سکینہ اسے متحر کیا ہے. کافی عرصے بعد سکینہ نے دیکھا کہ میری خبر میں پانی آیا. اب یہ پانی نہیں چاہیے مجھے. میرے بھائی کو اگر موقع ملتا تو میرا بھائی خود مقام پر دفنا تھا. چنانچہ خبر سکینہ میں پانی آ گیا. جب خبر سکینہ میں پانی آیا اور سکینہ سید مرتضیٰ کے خواب میں آ کر کہہ رہی ہے اے سید مرتضیٰ دیکھو میری خبر میں پانی آ گیا ہے اور یہاں کا جو حاکم ہے وہ خبر کی مرمت کرے گا، اور جب تک میری خبر کی مرمت ہو تم میرے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ لینا. واہ محمدہ. کاش کہ سید سجاد کو موقع ملتا نہ مقام پر دفن. اور سکینہ نے کہا اب مجھے پانی نہیں چاہیے ہے. میرے بھائی کو موقع نہیں دیا، میرے بابا کو پیاسا سوا کیا گیا.
چچا پانی لانے کے لیے گیا تھا، جب پانی لانے کے لیے گیا تیرے سے شعبہ سے مشرق کو چھیڑ دیا گیا، اب میری خبر میں پانی آ رہا ہے، اب میری خبر میں پانی آ رہا ہے۔ تو چنانچہ سید مرتضیٰ سے کہا، ادھر حاکم شہر کے خواب میں آ کر سکینہ نے کہا دیکھ میری خبر میں پانی آ گیا ہے۔ تو چنانچہ حاکم شہر نے یہ کہا کہ سکینہ کی مزار پھر اثر نو تعمیر کی جائے۔ خبر کھولی گئی، کیا اہتمام ہو رہا ہے زادارو؟ کیسا اہتمام ہو رہا ہے؟ سید مرتضیٰ نے ایک پردہ باندھا، حجاب کے لیے پردہ، اور جب خبر کھولی گئی سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے لیا، بس حجاب بیٹھے رہے، ادھر خبر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ سید مرتضیٰ رونے لگے، ہائے سکینہ کے رخساروں پر تماشوں کے نشہ، واہ محمدہ اداداران مظلوم کربلا۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں سکینہ کے دونوں کان زخمی ہیں۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے سکینہ کا لاشا لیا تو ہائے ایک کرتے میں سکینہ کو دفنایا گیا،